اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح کا بیان۔ قبا کے بنو عمرہ بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گیا تھا، تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے کے لیے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اذان دی۔ ابھی تک چنانچہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت کے مطابق ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضور کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر تم چاہو۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ نماز کے درمیان نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ گئے۔ لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، مگر جب بار بار ایسا ہوا تو آپ متوجہ ہونے سے معلوم کیا کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ جس طرح وہ نماز پڑھا رہے ہیں اسی طرح جاری رکھیں، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور صف میں مل گئے۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت کی کہ لوگوں، جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورت کے لیے ہے، مرد کو جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ جو بھی سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اے ابوبکر، جب میں نے اشارے میں کر دیا تھا تو پھر آپ لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا، قافیہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ نماز پڑھائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اگر عبداللہ بن ابو منافق کے یہاں تشریف لے چلتے تو بہتر تھا۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صحابہ رضوان علیہم بیدار آپ کے ہمراہ تھے۔ جدہ سے آپ گزر رہے تھے، وہاں شور زمین تھی۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہاں پیچھے تو وہ کہنے لگا ذرا آپ دور ہی رہنا، آپ کے گدھے کی بو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ اس پر ایک انصاری صحابی بولا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ عبداللہ منافق نے اس طرح سے اس قوم کا ایک شخص ان صحابہ کی اس بات پر غصہ ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ پھر دونوں
طرف سے دونوں کے حمایتی مشعل ہو گئے اور ہاتھا پائی جھگڑا جوتے تک نوبت پہنچ گئی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ آیت اسی موقف پر نازل ہوئی تھی۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو ساتھ میں ضرور دبائیں۔